بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشرناه بغلام حلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ہر طرح کی صفت و ثنا اس مال کے لمحے زن کے لیے جس کی رحمت سے آج ہم اس کے حضور حاضر ہیں۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات پاک کے لیے۔ سامعین و سامعات، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ان کی انمول زندگی اور انمول اللہ کا الحاکمین کی تابعداری سے بہت زیادہ مسائل حل ہوتے ہیں اگر اس کو باغور سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک نے اس مقام پر فرمایا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ اللہ کی ذات نے ان چند خوبصورت الفاظ میں انسان کی گزر و بسر کے تمام معاملات کو بیان فرما دیا۔ اور اس میں نفی ہو گئی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ آئی کہ اللہ کے علاوہ کسی کے راستے میں جانور کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری بات یہ کہ زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اور جب تلک موت آئے گی اس وقت تک یہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے ہم نے اپنی زندگی کے شب و روز بسر کرنے ہیں، اور اس میں اطاعت ہوگی صرف امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک بڑھیا آئی، اس نے کہا کہ چندہ دیں۔ میں کہا کس لیے؟ میں نے
اپنے بیٹے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منگتا کیا ہے، جبکہ قرآن کے اس مقام میں جو اللہ کی ذات نے بات فرمائی ہے وہ تو سارا کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یہاں تو ہر طرح کا جو غیر ہے اس کی نفی کر دی۔ تو خیر یہ عقیدے کی بات ہے، اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی تو ساری بات زندگی کی آپ کی کامیاب ہو جائے گی۔ اگر یہاں آپ بھول گئے یا آپ کو ملتکالتا لگ گیا یا آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اپنی زندگی کو برباد کر بیٹھیں گے۔ تو خیر میں نے ذکر کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سنا، اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا فبشرنہ بغلام حلیم، ہم نے تمہیں ایک ایسا تحمل والا، ایسا صابر اور ایسا گردبار بیٹا عطا کرنے کی خوشخبری سنا دی ہے۔ اور وہ بیٹا، بات ہماری پہنچی تھی کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کو مکہ کی اس سرزمین پر چھوڑ کر چلے گئے۔ یہاں آج بیت اللہ شریف ہے، وہاں پر کوئی بھی آباد نہیں تھا، اور وہاں پر آبادی کا ثواب بھی وہ چشمہ بنا جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے اللہ رب العالمین نے جاری کیا۔ وہ ایک قبیلہ تھا، گزرتا تھا، لوگ اور بھی گزرتے تھے، اس نے دیکھا جب کہ یہاں پر یہ ایک بڑھیا اور ایک بچہ ہے اور یہاں پانی موجود ہے، تو اس نے اجازت مانگی سیدہ سے، اہلیہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، تو آپ نے اجازت دی کہ یہاں پر آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ پھر وہ ٹھہرے گا، اس لیے ٹھہرے کہ وہاں پر پانی کا چشمہ تھا، یعنی کہ پتہ چلا کہ پانی کی اتنی ضرورت تھی اس وقت میں۔ آج اگر ہم اس کی ضرورت کو سمجھیں تو ہمارے یہاں ساری ٹوٹی کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور پانی کو ضائع کرتے ہیں، گویا کہ ہمیں پانی کی اہمیت کا علم نہیں ہے۔ وضو میں بھی اور غسل میں بھی جتنا کم آپ پانی استعمال کریں، یہ بڑی نعمت ہے ایک آپ کے پاس۔ آپ یہ کوشش کریں، گھر کی ٹوٹی ہو یا مسجد کی ہو۔ تو خیر وہ قبیلہ آباد ہوا، تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے خلیل آتے جاتے رہتے تھے، اور پھر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا۔ بڑے اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک دن خواب آیا، پھر خواب آیا، پھر خواب آیا، تو انہوں نے سفر شروع کیا تو اپنے بیٹے ذبیح اللہ کے پاس پہنچے، اپنی اہلیہ کے پاس پہنچے، تو اپنا خواب اپنے بیٹے کو بیان کیا۔ جب وہ خواب بیان کیا تو بیٹا بھی اللہ پاک نے تحمل والا دیا تھا، تو بیٹے نے عرض کی، ابا جان اگر آپ کو یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر میں حاضر ہوں، انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ تعالیٰ جسے اپنے لیے قبول کرتا ہے اسے وہ سمجھ اور فہم و فراست عطا کرتا ہے۔ عقل تو سب کو دی ہوتی ہے، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب ہونے والے پیغمبر سے یہ گفتگو کی تو انہوں نے
आमन्ना व सदकना कहा तो फिर उनको साथ लेकर चले। जब साथ लेकर चले तो फिर वो फिसलाने वाला भी आया, वरगलाने वाला भी आया। उसने फिसलाया, पहला हमला किया। जो हाजी गए हैं वो हज करेंगे और कैंकरियाँ मारेंगे वहाँ पर। जो उम्रा के लिए जाते हैं वो भी उसको देख के आते हैं, वो जमरात जो बने हुए हैं। एक जगह पर जब वो आया तो सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 7 कैंकरियाँ उसको मारी, और जब दूसरी जगह पर आया तो फिर 7 मारी, और जब तीसरी बार फिर फिसलाने की कोशिश की तो फिर मारी 7 कैंकरियाँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदा इतनी प्यारी लगी कि अल्लाह की ज़ात ने फिर क़यामत तक के लिए जितने भी हाजी आते हैं उनके लिए ये अमल ज़रूरी करार दे दिया। तो ये अल्लाह आपको भी ले जाए। हमारे यहाँ के नमाजी 1-2 वो गए हैं वहाँ पर हज के लिए। अल्लाह पाक उनका हज अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो ये चीज़ें जब लेकर चले सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो फिर यहाँ पर हाजी कुर्बानियाँ करते मिना के मुकाम पर। वहाँ पर सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे ज़बीहुल्लाह को लटा लिया। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि चादर थी सैयदना ज़बीहुल्लाह पे, तो उन्होंने उतार कर दी। गोया कि उनका जो जिस्म था वो ना नंगा हो गया चादर उतारने से। और बाज़ कुतुब में लिखा है कि बेटे ने अपने बाप से कहा कि अब मेरी आँखों पे भी पर्दा डालने और अपनी आँखों, कहीं प्यार रास्ते में रुकावट ना आ जाए। बाप और बेटे की मोहब्बत, बाप और बेटे की शफ़क़त जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कहीं अल्लाह के इस इम्तिहानी पर्चे में प्यार रुकावट न बन जाए। तो हमारे यहाँ रवाज है, आप किसी को कह दें कि आप दाढ़ी क्यों मुड़ाते हैं, वो कहते हैं मेरी बेगम को अच्छी लगती है। कैसी कमाल की बात है। आप किसी को कह दें कि आप बीबी लिबास सही नहीं पहनती, वो कहती मेरे बंदे को अच्छा लगता है। ये बात सैयदना खलीलुल्लाह और ज़बीहुल्लाह को नहीं पता चली कि हमारा जो प्यार है और जो ज़िंदा रहना है ये ज़्यादा खूबसूरत है। उन्होंने ये सबक दिया है हमें कि अताअत जो अल्लाह की होती है ऐसी होती है। फिर वहाँ पर अपनी मर्ज़ी नहीं चलती, अपना प्यार नहीं चलता। तो जब लटाया ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ौरन पैगाम भेजा कि हमने आपको आज़माना था, आज़मा लिया, आप आज़माइश में पूरा उतरे हैं। लेकिन बावजूद इसके सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस छुरी को चलाया, उसने नहीं काटा। और फिर कोशिश की, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुम्बा जन्नत से भेजा है और पता नहीं चलने दिया पैगंबर को। ज़बीहुल्लाह को बाहर और दुम्बे को वहाँ पे लौटा दिया और छुरी चल गई। जब छुरी चली ना तो बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुश हुए कि अल्लाह ने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। और जब अपनी आँखों से पर्दा हटाया तो देखा कि बेटा तो करीब खड़ा मुस्करा रहा है, वहाँ पर तो दुम्बा ज़िबा हुआ है, मेंढा खूबसूरत।
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے کہ مینڈے کی قربانی کرنے کی، یہاں تو کٹے کا رولا ہے، بے وقوف لوگ کٹے کا شور ڈالے ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مینڈا تلاش کرتے، جیسا مینڈا اللہ رب العالمین نے اتارا تھا، اللہ نے پیدا کیا نا جانوروں کو، ہماری یہ خواہش ہوتی کہ وہ جانور ہو، اور ہمارے یہاں حنفی بھائیوں کی خواہش ہے کہ ہماری مرضی سے کٹا ہو، بھینس ہو، جبکہ قرآن میں اللہ پاک نے 4 جانوروں کا نر اور مادہ کا ذکر کیا سورۃ انعام میں۔ اگر وہ تمہارے پاس دستیاب ہیں تو پھر افضل عمل وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں فرمایا۔ کہتے جی کٹے کا گوشت نہیں کھاتے، دودھ نہیں پیتے، پیتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اگر کوئی افسر کسی کو اس کا نام لے کر بلائے، کوئی کسی کو استاد بلاتا شاگرد کو اس کا نام لے کر، یا کوئی خطیب کسی کا نام لے کر اپنی تقریر میں تذکرہ کرتا تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ وہ سارے دیکھتے یار تیرا نام کیوں لیا ہے، اب دوسرے کا نام نہیں لیا۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات نے 4 کا نام لیا ہے، تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اور تم تو بنی اسرائیل کی قوم سے بھی گئے گزرے ہو، وہ تو یہی سوال کرتے رہے اپنے اللہ سے، گائے کیسی ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کے سینگ کیسے ہوں، اس کے کان کیسے ہوں، اس کے جو پوچھ ہے وہ کیسی ہو، وہ تو یہ سوال کرتے رہے۔ اور اللہ کے خوش نصیب بندو، تمہیں تو اللہ نے نام لے کر ان جانوروں کا بتلا دیا کہ یہ جانور ہوں، اور پھر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ وہ وہ جانور کتنی عمر کے ہوں، الا مسنہ، 2 دانتوں والے۔ اب پھر تم اس چکر میں کیوں پڑ گئے، بھینس کے اور کٹے کے چکر میں کیوں پڑ گئے ہو؟ یہ دیکھیں ادھر ہاتھ ہے یہ دایاں، اس کے اوپر آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھیں گے تو یہ افضل ہے۔ کیا ہے؟ افضل ہے۔ اگر اس کو کوئی عرضہ لاحق ہے تو پھر آپ اس پہ کر لیں گے، ثواب ملے گا، لیکن وہ افضلیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسبیحات کو دائیں ہاتھ کے اوپر کرنا ہے۔ کر لیں آپ بھینس کو، کٹے کو، لیکن وہ افضلیت نہیں پا سکتے جو اللہ نے اپنے کلام مجید میں فرما دی 4 جانور نر اور مادہ کے والا سے، وہ افضلیت نہیں ملے گی آپ کو۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ حلال تو پھر ہرن کا جانور بھی ہے، کیوں نہیں کرتے؟ وہ مہنگا ہے، اس کو کر لو، اس کو کر لو، کوئی بات نہیں، کیوں نہیں کرتے آپ؟ تو یہ اپنی اپنی سوچ ہے، اپنے اپنے قیاس ہیں۔ یہ قیاس دین میں نہیں چلے گا، یہ سوچ دین میں نہیں چلے گی۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی قربانی کس کے حکم پہ؟ یہ ہے اللہ کا حکم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ جو ہماری نماز ہے اور جو ہماری قربانی ہے اور جو ہماری زندگی ہے اور جو ہمارا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ ہے عقیدے کی بات۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر اپنے پیارے حبیب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا قد صدقت رؤیا ان کذالک نجزی المحسنین، اے میرے پیارے، ہم نے آپ کو خواب میں دکھایا اور تم نے وہ عمل پورا کر دکھایا، اور پھر ہم نیکوں کو ایسا ہی بدلہ عطا کرتے ہیں۔ کیسا بدلہ دیا کہ قیامت تک کے لیے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ان اداؤں کو پیارے
رب العالمین نے قرآن بنا کر اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل فرما دیا۔ تو گویا اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں قربانی کرتے وقت پہلے جانور لائیں، ان سے پیار کریں، محبت کریں، تاکہ جب اس کے گلے پہ چھری چلائی جائے تو پھر آپ کے دل میں تھوڑا سا اس کی الفت، اس کی محبت اور اس کی تکلیف محسوس ہو کہ میں اس کو جانور کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور ہم تو ابھی تک نہیں سمجھے، اپنے اللہ کو ابھی تک نہیں سمجھے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔